السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نثار جونو طاہری، یہ ہمارا گروپ ہے اہل سنت کا ضرب بریلوی بر فتنہ خارجی۔ اس کے اندر چند دن قبل رفع دین پر مناظرہ ہوا، تو یہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انور بھائی نے یہ دلیل پیش کی عبداللہ ابن مسعود کی، جس میں پہلے رفع دین کا ذکر ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن۔ پھر اس سے آگے انور بھائی نے اور بھی چیزیں لکھی ہیں، اور بھی دلائل اس نے پیش کی ہیں اور سوالات قائم کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تا حیات رفع دین کرنا ثابت ہو، مگر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نہ کرنے کا ہو تو نماز میں رفع دین سے رکنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن موصوف نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور بھی کئی احادیث پیش کی، لیکن موصوف نے کسی بھی روایت کا جواب دینا پسند نہیں کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی روایات ہم نے لگائی ہیں، لیکن اس نے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ اسد الطحاوی بھائی کی تحریر ہے، بہت ہی مضبوط تحریر، بہترین تحریر انہوں نے لکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں اور بھی اضافہ عطا فرمائے۔ اب گفتگو کا آغاز مزید یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے یہ ایک روایت لگائی، علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ اب اس کے بدلے میں اس نے جو روایت لگائی، ہم نے اگر ایک روایت لگائی تو اس میں پھر اس نے یہ کہا کہ عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اب اس روایت کے اندر جو پیچھے ہم نے لگائی، اس میں عاصم بن کلیب ہے، اس کی جرح کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ عاصم بن کلیب کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اس پر ہم نے سوالات قائم کیے، جس کے یہ جوابات نہ دے سکا۔ یہ آپ نے جو کمنٹ کیا ہے نا کہ امام بخاری نے عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، تو امام بخاری نے عاصم بن کلیب کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ قول کہاں پر ہے؟ یہاں جو لکھا ہے یہ تو آپ کی ایپ ہے، یہ تو آپ نے لکھا ہے نا، آپ کی بات ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ امام ترمذی کا قول بھائی نے آپ کو بھیجا، جب امام ترمذی کا قول آپ کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے تو آپ کے ایپ میں جو بات لکھی ہے وہ بھی ہمارے نزدیک قابل حجت نہیں ہے۔ امام بخاری نے جو یہ کہا کہ عاصم بن کلیب کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، تو وہ کہاں کہا؟ اس کا آپ دلیل پیش کریں کسی اسماء الرجال محدثین کی کتابوں سے، ٹھیک ہے؟ پہلی دوسری بات، آپ نے یہ امام ترمذی کا جو بھائی نے حوالہ دیا اس کو رد کرنے کے لیے آپ امام بخاری کا قول پیش کر رہے ہیں، اس پر آپ نے کوئی بھی دلیل فٹ نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو امام ترمذی کو رد کرنے کے لیے آپ نے امام بخاری پیش کیا، ٹھیک ہے؟ اگر امام بخاری سے بھی اوپر کا میں حوالہ اسی راوی پر پیش کروں، امام بخاری کا استاد یحییٰ بن معین اسی ہی راوی عاصم بن کلیب کو ثقہ راوی لکھ رہے ہیں، تو اب پہلے ترمذی کا رد کرنے کے لیے آپ امام بخاری کی بات کو قابل حجت مانتے ہیں، تو اب آپ ایسے کریں کہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین کی بات کو بھی آپ قابل حجت مانیں، کیونکہ وہ اسی راوی کو ثقہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یحییٰ بن معین امام بخاری کے راوی جو ہیں وہ اس کا ثقہ کہہ رہے ہیں، اب یحییٰ بن معین سے اوپر والا راوی آپ پیش کریں جو عاصم بن کلیب کو ضعیف کہے، منکر الحدیث کہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جناب، ہم نے روایت پیش کی تو یہ کہہ رہا ہے کہ عاصم بن کلیب کی وجہ سے روایت ضعیف ہے، حالانکہ میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 34 پہ یہاں پر واضح لکھا ہے
کہ امام بخاری کے استاد یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسی راوی کو ثقہ لکھا ہے، اور یہ اس روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے اپنی ظنی سوچ پہ، اس نے کوئی بھی دلیل قائم نہیں کی۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری اسی راوی کو ضعیف کر رہے ہیں۔ جناب صبر کریں، میں آپ کو تفہیم البخاری سے میں آپ کو ثابت کر کے اسی راوی کے متعلق دیتا ہوں کہ تفہیم البخاری کے اندر امام بخاری اسی راوی کو قابل حجت مانتے تھے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کو تفہیم البخاری سے، ٹھیک ہے؟ بالکل جاہل ہو تم، خدا کی قسم سے بالکل جاہل ہو۔ کل سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، اور سوائے فضول باتوں کے تمہارے پاس بالکل علمی دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑے آئے غیر مقلد ہونا کوئی فخر کی بات ہے؟ غیر مقلد بس، اور کوئی بات نہیں۔ اور ان جاہلوں نے ماننا تو ہوتا نہیں ہے کسی چیز کو، ہمارا وقت برباد کرتے جا رہے ہو فضول میں۔ جاؤ بھاڑ میں، تم بہت شوق ہے، ہم تمہیں ہدایت کی طرف لا رہے ہیں اور تم جناب والا اپنے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یہ حدیث نہیں، یہ یوں ہے، یہ یوں نہیں۔ اہل علم سے سیکھو نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو اس بات کو مانو تم۔ تو نے جو دلیلیں پیش کی ہیں نا وہ بھی میں نے دیکھ لی ہیں، بڑا پڑھا لکھا بندہ آیا تو نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہے؟ کتنی کتابیں ہیں؟ کوئی ایک حدیث پیش کی ہے؟ فضول آدمی، ہدایت کی طرف، تو نے کیا ہدایت کی طرف لانا ہے؟ تو خود گمراہ ہوا ہے۔ اب یہ کتنا اہل حدیث معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ایک بھی حدیث پیش نہیں کی، حالانکہ پیچھے انور بھائی نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں۔ اسد الطحاوی کی پوری تحریر موجود ہے، وہ ہم نے آپ کو دکھائی، اس کو ابھی بھی ایک دلیل نظر نہیں آئی۔ کب سے یہ بھائی حدیثیں تمہیں پیش کیے جا رہے ہیں اور تم ماننے کو تیار نہیں ہو، بالکل بھی تیار نہیں ہو ماننے کو، اور اپنی جہالت ظاہر کر رہے ہو۔ رد کرو نا یہ حدیثوں کا یہ علمی کر کے نا۔ ابھی میں دیکھتا ہوں تم کیسے وائس کے اندر یہ جتنی ہمارے بھائی نے یہ 985 جس کا نمبر کے اینڈ میں آتا ہے، یہ دیکھو یہ جناب والا جتنی انہوں نے وائسیں کی، ان کی جواب دو ذرا سب کے۔ تو بھائی میں یہی تو بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث صحیح حدیث پیش کرو نا، اپنے بابوں کی باتیں نہ سینڈ کرو مجھے۔ آپ کیا سمجھتے ہو جو عربی میں بھیج دو گے وہ حدیث ہو جائے گی؟ وہ اپنے بابوں کی پچھلی باتیں ان کی ذرا سینڈ کیے جا رہے ہو بار بار۔ کوئی حدیث پیش کی ہے آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں ترمذی کی صحیح حدیث سینڈ کی ہے؟ وہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ آپ کے بابوں کی وہ شرح لکھی ہوئی ہے، وہ حدیث کے لفظ نہیں ہے۔ تو بھائی میں یہی تو بات کر، اب یہ شخص کتنا جاہل ہے، کہہ رہا ہے کہ کوئی عربی میں بھیجو گے تو وہ حدیث ہو جائے گی، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ حدیث تو ہوتی ہے عربی میں۔ آپ کو بڑا پتا ہے، کوئی پیش کرو حدیث بھی سینڈ کرو، پھر ہے تو آپ کے پاس فضول اور جمال الدین بغدادی بونگیاں ہی ماری جا رہی، اتنی حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں، اور آگے بھی حدیثیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میرے سے تو بات ہو نہیں رہی، اگر میں نے کوئی مولوی سینڈ کر دیا تو پھر آپ ویسے بولتی بند ہو جانی ہے۔ میں تو چلو پھر بھی جاہل، چلے جی آگے سنیں، مولوی تو لے کر ہی نہیں آیا، ہم کیا کریں پھر؟ اب پھر انور بھائی نے یہ روایت لگائی ہے، پھر آگے روایت اور بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ صحیح مسلم لگا دو گے تو ہم مان لیں گے؟ اچھا کہہ رہے کہ صحیح مسلم لگا دو گے ہم مان لیں گے؟ بھائی نہیں مانو حدیث کو، اگر نہیں مانو گے تو پھر خود اپنے آپ پر شرعی فتویٰ لگا دو کہ مسلمان رہتے ہو پیچھے۔ پھر یہ انور بھائی نے ایک اور دلیل پیش کی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ پھر ایک حوالہ یہ میں نے لگایا شرح معانی المعروف طحاوی شریف سے، یہاں پر میں نے سوال قائم کیا کہ بتائیں اس کے اندر کون سا راوی ضعیف ہے، لیکن جواب نہیں آیا۔ تم کائے کہ غیر مقلد ہو؟ کہاں سے غیر مقلد ہو تم؟ بڑے غیر مقلد ہو یا تمہارے مولوی بڑے غیر مقلد تھے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، تم لوگ اپنے مولویوں کے بالکل مانتے ہی نہیں ہو، بہت ہی جاہل قسم کے ہو۔ پھر یہ انور بھائی نے اور بھی دلائل پیش کیے، اب بیچارے کو ایک بھی حدیث نظر نہیں آ رہی، تو اس کی نظر کا ہی کمال ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم لوگ انہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں کیا تھا، اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی تھی۔ شروع اسلام کے اندر یہ تھا، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ ہونے کی ہم انہیں حدیثیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ بالکل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے ہی بڑے غیر مقلدین مولوی حضرات جنہوں نے کئی احادیث کو صحیح کہا، یہ بالکل اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں یہ کس غیر مقلد کی تقلید کر رہے ہیں،
پتہ نہیں اپنے بابوں کو کیوں نہیں مانتے، خبیث قسم کے، اور بالکل یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اصل چیز جب سامنے نظر آ رہی ہے، حدیث سامنے ہم بھیج رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ یہ عربی ہے، یہ کہنا کہ تمہارے بابوں کی ہے، یہ تو فضول بات ہے بھائی، تم اسے پڑھو پھر اس کا جواب دو۔ ہاں اب اس میں دیکھ لو، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا رفع یدین کرتے، انہیں سختی سے منع کیا۔ صحیح مسلم کی روایت جابر بن سمرہ سے مروی ہے، اور اب اس حدیث پہ یہ کلام کرے، ہم دیکھتے ہیں کتنا ہی کلام کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رفع یدین کو ترک کر دیا تو تم کون ہوتے ہو رفع یدین کو ثابت کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اور کس حوالے سے رفع یدین کو ثابت کر رہے ہو؟ اتنی حدیثیں، اتنی دلیلیں ہم تم لوگوں کو دے چکے ہیں، پھر بھی تم لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب انور بھائی نے یہ تقریباً کوئی 200 حوالے کے قریب بھیجے، اسکین بھیجے، 200 حوالے اس میں موجود ہیں، لیکن بیچارے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے مجھے ٹیگ کر کے کہا ہے کہ میں ویڈیو کے اوپر برائے کرم براہ غیر مقلد وہابی یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کے پاس جب دلائل اور جوابات اور کچھ حقیقی چیز نہ رہے، ان کے سامنے کوئی تحقیقی چیز نہ رہے، تو پھر ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے جو ان کے بڑوں نے انہیں سکھایا، وہ ہے انکار کر دینا آگے سے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یہ ضعیف ہے، یہ یوں ہے، یا اس کو یوں کرو۔ بس ان کے پاس جب یہ تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، تو آگے سے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ اگر یہ سنت ہے تا قیامت تک رہے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی جو نماز تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی نمازیں ادا کی ہیں، صحابہ نے ادا کی ہیں، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ترک رفع یدین پر حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا، سمرہ بن جندب والی جو حدیثیں ہیں، یہ کہاں پر جائیں گی پھر؟ اگر تم کہہ رہے ہو تا قیامت تک یہ سنت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی میں کون سی نمازیں ادا فرمائی ہیں؟ یعنی کہ ترک رفع یدین والی نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا فرمائی جب یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو تا قیامت رہے گا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا رفع یدین کرنے سے نماز میں۔ یہ جو نہیں لکھ دیتے ہو آپ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے اندر، آخری زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ادا فرمائی ہیں، ان کا ذکر احادیث مبارکہ میں ترک رفع یدین کے ساتھ آیا ہے، اور تم اس کو کیوں نہیں مان رہے؟ جبکہ تمہارے البانی نے اور احمد شاکر نے ان حدیثوں کو صحیح کہا، ترک رفع یدین والی کو، اور تم اپنے اماموں سے بھی بڑھ گئے۔ او بھائی نمبر کتنے سینڈ کریں؟ اوپر تمہیں نمبر سینڈ کیے، ہم نے حدیثوں کے نمبر سینڈ کیے ہیں، اور ابھی تک تو تمہیں نظر نہیں آیا۔ یہ دوبارہ تمہیں میں بتاتا ہوں، دماغ کھول کے سنو۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اصل میں پہلے تو میرے بھائی پہلے تو مجھ سے مغالطہ ہوا، اس کے لیے معذرت، اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں غیر مقلدوں کو کہ وہ اپنے بابوں کو کیوں نہیں مانتے؟ جناب وہ تو اوپر یہ لکھ رہا ہے کہ اگر حدیث اگر صحیح مسلم کے اندر ہو تو میں کیا مان جاؤں گا؟ وہ تو حدیث کو نہیں مان رہا، وہ اپنے بابوں کو کیسے مانے گا؟ مجھے تم ایک نمبر کے جاہل لگ رہے ہو، ایک نمبر کے جاہل، ٹھیک ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ امام ترمذی کی جو بھیجی ہے روایت، یہ امام ترمذی کے الفاظ ہیں، یہ امام ترمذی کہہ رہا ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہا اذناب من خیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ترمذی کہہ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسی ریکارڈنگ میں تم کہہ رہے ہو کہ امام ترمذی کی جرح ہے، شرح ہے۔ تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ جرح کس کو کہتے ہیں، شرح کس کو کہتے ہیں۔ اسی روایت کو تم جرح بھی کہہ رہے ہو، شرح بھی کہہ رہے ہو۔ پھر دوسرا، اسی ریکارڈنگ میں تم کہہ رہے ہو کہ عربی کی بات بھیجو گے تو میں مان لوں گا۔ بھائی یہ عربی کی بات حدیث ہے، تم نہ مانو، جو حدیث کو نہ مان لے اس پر شرعی فتویٰ عائد کرو، ٹھیک ہے؟ اتنا جاہل ہے کہ اس کا ترجمہ کرو، یہ حدیث نہیں ہے، اس کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کا ترجمہ کرو، خرج علینا رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ بلے بلے تو علم تھے۔ اس میں اس ریکارڈنگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطیب بغدادی رضوی کی باتیں بھیج رہے ہو۔ امام ترمذی کا قول جو ہم نے بھیجا ہے، کیا وہ رضوی صاحب کا قول ہم نے بھیجا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دوسرا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ عبداللہ ابن مسعود کا آپ نے جواب دیا کہ اس سے اختلاط ہوتا تھا، وہ اس سے جو ہے نا دوسری باتیں مخفی رہتی تھی۔ تو جو باتیں اس سے مخفی رہتی تھی، کیا اس میں رفع دین کا ہے کہ ترک رفع دین والی باتیں اس سے جو ہے نا منسوخ رہی؟ وہ دلیل پیش کرو جس میں یہ ہو کہ عبداللہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ترک رفع دین کی جو ہے نا مجھ سے دلیل مخفی رہی۔
ابے جاہل کے پٹھے، یہاں اگر وہ رفع دین ترک رفع دین کی بات ان سے مخفی رہتی تو یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ یہ تو بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، تو اب یہ چیز مخفی کہاں سے رہی ہے؟ تو ظاہر رہی۔ جو باتیں ان سے مخفی رہی ہیں نا، جو باتیں ان سے مخفی رہی ہیں، تمہارے باپوں نے لکھا ہے کہ اس سے جو باتیں مخفی رہی ہیں وہ رہی ہیں جنبی کی حالت میں جو مسائل تھے، وہ تیمم کے جو مسائل تھے وہ واضح تن انہوں نے لکھا ہے۔ میں آپ کو دلیل پیش کروں، بھاگنا نہیں پھر۔ اور تیسرا کیا؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے، یہ 3-4 چیزیں جو مخفی رہیں آپ کے علماء نے لکھا ہے، وہ چیزیں ان سے مخفی رہی ہیں۔ ترک رفع دین مخفی نہیں رہا، آ رہی بات سمجھ میں؟ ترک رفع دین اگر مخفی رہتا تو یہ جو آپ خود ترک رفع دین کی روایت پیش کر رہے ہیں یہ مخفی ہے؟ عجیب تمہارا دماغ ہے کتے کا۔ اچھا، اس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نے اگر کوئی مولوی بھیجا تو ہماری بولتی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بولتی تو تمہاری بند ہو گئی ہے۔ تو آپ اگر اپنا مولوی بھیجیں گے تو ہم نے آپ کو منع کب کیا کہ نہیں بھیجو؟ ہم تو کہتے ہیں بھیجو، جس طرح تمہاری چھترول کی ہے نا، اس کی بھی کر کے واپس بھیج دیں گے، ٹینشن نہیں لو، اس کو تو لے تو ایک بار۔ اچھا، صحیح حدیث بھیجو۔ ذرا تم یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ ضعیف، اس کو ضعیف کس نے کہا ہے؟ اس کو ضعیف کہا کس نے؟ اس کی دلیل تو پیش کرو۔ تم اگر کہو کہ ضعیف تو وہ ضعیف ہو جائے گی۔ عجیب جاہل بندے۔ اچھا، پھر ہم نے انور بھائی نے پھر اس کے اور بھی حوالوں کے انبار لگا دی ہیں، لیکن بیچارے کا حال ہے کہ کسی کا جواب تک اس سے نہیں بنتا۔ یہ فتاوی علماء اہل حدیث سے بھی رفع دین نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر مبارک کا عمل ہے، اور رفع دین نہ کرنے والے کے پیچھے نماز ناجائز کہنے والا جاہل اور اسرار شریعت سے محروم ہے، لیکن یہ بیچارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھی کافی دلائل انور بھائی نے اس کو دیے، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں بنا، کوئی بھی جواب اس کے پاس نہیں بنا۔ کم و بیش ہم 25 سے 30 دلائل ہم دے چکے، لیکن اس بیچارے کو کوئی دلیل نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور کسی دمبے کی نسل جب تو ہے ہی جاہل ہے اور تو مان رہا ہے کہ تو جاہل ہے، پھر کتے انسان تو اپنی یہ جاہلیت کیوں دکھا رہا ہے؟ جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے احادیث یہ پیش کر رہے ہیں تو ان کا انکار کر رہا ہے، یہ تم اپنے باپوں کی بات کر رہے ہو۔ اب یہ اور بھی ہم نے، اچھا اس نے ایک یہ دلیل بھیجی ہے، حدثنا عیاش۔ ہم نے اسے سوال کیا کہ عیاش کون ہے، لیکن بیچارہ جواب نہ دے سکا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا یار نثار بھائی، ماشاءاللہ آپ اہل علم ہیں اور کیا جولا سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو اسم و رجال کا کیا پتہ؟ ان سے پوچھیں بھائی صحیح حدیث کی شرائط بتا دیں، بڑی غنیمت کی بات ہے۔ یہ بیچارے جو ہے نا بابے کو، اپنے مرزا بابے کو سن کے یہاں پہ آ کے تعویلیں پیش کرتے ہیں صرف۔ تو اب اس کی جہالت دیکھ لیں، جہالت کیسی واضح ہو رہی ہے جی۔ عاصم بن کلیب کی وجہ سے روایت کو ضعیف کہا گیا۔ اچھا جی عاصم بن کلیب کی وجہ سے روایت ہی ضعیف ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، جو آپ سے ہمارے بھائی گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے تو ماشاءاللہ دلائل بھی دی ہے، اور جو آپ نے اعتراضات کیے اس پہ بھی اصل کتاب سے اسکین لگائیں عاصم بن کلیب وغیرہ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ جو نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں نا، اپنے عمل کے مطابق ذرا ادھر دلیل لگا دے، کوئی حدیث لگا دے صحیح سند کے ساتھ، اپنی مکمل نماز صحیح سند کے ساتھ ادھر جو ہے نا گروپ کے اندر لگا دیں، تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا۔ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں جی صحیح حدیث لگائیں صحیح حدیث لگائیں، آپ کے پاس کتنی صحیح حدیثیں موجود ہیں جن پہ آپ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت صاحب انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں تو میں یہ کیا پیش کر رہا ہوں؟ تو میرے پیارے، آپ اپنے عمل کے مطابق نا نماز کا طریقہ یہاں پر صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیں، ہم بصرف ہم تسلیم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ آپ صحیح سند کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ اپنی مکمل نماز کا طریقہ یہاں پہ پیش کر دیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تو آپ کو نمبر ہی نہیں پتا کون سا نمبر ہے، میں نے اس کا نمبر پوچھا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا نمبر۔ ابھی آپ کو کہتا ہوں اس کا نمبر سینڈ کریں، پہلے تو آپ سے ہوا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں صحیح مسلم سے۔ صحیح مسلم کا نام لگا دیں گے تو ہم کیا مان لیں گے کہ یہ واقعی مسلم ہے؟ اور میرے پیارے بھائی، یہاں تو 3-4 جگہ رفع الیدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی 4 رکعت نماز آپ نے فرض پڑھی، تو کم و بیش کوئی 11 یا 10 مرتبہ آپ نے رفع الیدین کرتے ہیں، تو 11 یا 10 مرتبہ رفع الیدین یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ سر یہ پہلے پیش کریں، ٹھیک ہے؟
یہ پہلے جو ہے نا اپنے عمل کے مطابق دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا عمل ہے نا آپ اس پر دلیل پیش کریں گے۔ آپ یہاں پہ جی 2-3 جگہ وہ رفع الیدین کرتے تھے تو پھر آپ ہی اتنا ہی عمل کریں نا، کیوں آگے بڑھ جاتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کیوں بڑھتے ہیں پھر؟ او بھائی یہ تعداد نہیں ذکر کی 11 بار کرنا ہے یا 12 بار کرنا ہے یا 13 بار کرنا ہے، وہ یہ حدیث میں ذکر ہے، اوپر آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے، جب 2 رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھتے اور اتحیات پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تب رفع الیدین کرتے، ٹھیک ہے، اور جب رکوع جاتے تب رفع الیدین کرتے۔ تو ہر رکعت میں یہ کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں کرنا ہے اور بعد میں پھر نہیں کرنا ہے۔ یار میں تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ میں اتنی سی عقل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہے، 13 بار کرنا ہے یا 12 بار کرنا ہے، یہ بتاؤ، حد ہوگی یار، عجیب۔ آواز سے تو لگتا ہے کہ آپ کافی نا مطلب بڑی بڑی آواز لگ رہی ہے، میں تو پھر بھی چلو بچہ ہوں لیکن آپ تو پھر بھی بڑے ہیں، آپ کتنی عقل نہیں ہے آپ کو۔ وہ صحیح مسلم والا نمبر تو سینڈ کر دیں، اسبات ہو گیا، ترک ہو گیا، تو پھر اس کا نمبر تو پہلے سینڈ کریں مجھے، اپنے آپ سے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر مانگ رہا ہے صحیح مسلم کا، اور جب ہم نے آگے سند لگائی ہے اس کی اور نمبر بھی لگایا ہے تو پھر جواب اس کے ابا سے بھی نہیں بن پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے بھی آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر صرف 3 یا 4 دفعہ رفع الیدین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، رکوع جاتے کا ذکر ہے، رکوع سے سر اٹھاتے کا ذکر ہے، تکبیرۃ تحریمہ کے وقت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جناب تیسری رکعت میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر اس کے اندر نہیں ہے، یہ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اپنے عمل کے مطابق پوری دلیل پیش کریں، اس کے بعد ہم سے بات کریے گا، ٹھیک ہے۔ مجھے صرف آپ صحیح مسلم کا صرف نمبر، اونلی نمبر بس آپ مجھے سینڈ کر دیں، اور اوپر اب میں نے دیکھا تھا جو آپ نے سینڈ کیا ہوا تھا، خود کا پیج بنا کے لگایا ہوا ہے آگے، صرف آپ اس کا نمبر مجھے سینڈ کریں، اگر آپ کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو پھر معذرت کر لیں۔ اور میرے بھائی کیا آپ کے عمل کے مطابق آپ سے دلیل مانگنا گناہ ہو گیا؟ میں نے تو صرف آپ سے ہی عرض کی ہے نا کہ جو آپ کا عمل ہے آپ اس کے مطابق یہاں پہ رفع الیدین کی حدیث لگا دیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جو روایت اوپر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی ہے وہ روایت آپ خود جا کے دیکھ لیں اور مجھے بتائیں اپنے ایمان سے کہ کیا وہ روایت آپ کے عمل کے مطابق مکمل ہے؟ آپ تو تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے اندر مجھے تو دکھا دے بھائی یہ عمل، مجھے تو نہیں ملا وہ عمل۔ تو آپ جب تک اپنے عمل کے مطابق دلیل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تب تک بات آگے کیسے چلے گی؟ جی حضرت بالکل، حدیث انہوں نے پیش کی ہے نا، یعنی اس کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہوگی، ہاں تواتر ثابت کر ہوگا اس کے نزدیک حدیث، گفتگو میں سن رہا ہوں اسی حدیث میں سے بات کریں، اس سے آگے جانے بھی نہ دیں۔ اس سے ہم نے بات کی یہ کیا نام ہے نا، اس سے وہ گول مٹول کر کے، تو بہتر ہے کہ اس حدیث پہ فی الحال بات کی جائے تو بہتر ہی ہے، اس پہ اپنا عمل ثابت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں آگے تو یہ تب جائے گا جب یہ اپنے عمل کو حدیث سے ثابت کر دے گا، ابھی تو یہ رفع الیدین ہی اپنے عمل کے مطابق ثابت نہیں کر رہا، ابھی تو سینے پہ ہاتھ مارنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کی بات ہو رہی ہے نا، نماز نبوی، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں جی تم نماز حنفی پڑھتے ہو اور ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ابھی اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کتنی نماز محمدی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آج ان سے ہم پوچھیں گے نا۔ مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بھائی؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یار وہ اتنی مشہور حدیث ہے، آپ اس کے اوپر اس طرح بات کر رہے ہیں یار کہ اس کا نمبر چاہیے۔ اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو بھائی میرے وہ بہت بہت مشہور ترین حدیث ہے اور اناف کی پکی دلیل ہے وہ۔ اور میرے پیارے وہ حدیث میرے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، جو مسلم شریف کے آپ مانگ رہے ہو نا، انشاءاللہ وہ بھی میں سینڈ کروں گا، اس پہ محدثین کے آثار بھی آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ لیکن جب ہماری باری آئے گی، ابھی آپ اپنے عمل کے مطابق دیکھیں، البینۃ علی المدعی، ٹھیک ہے، دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، تو آپ اپنے عمل کے مطابق جو ہے وہ دلیل پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ تیرے جیسے بیوقوف کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے جیسے بیوقوف کو تو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے۔ تو پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا، حد ہو گیا، تیری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، عجیب ملنگ بندہ ہے یار تو۔
اور میرے پیارے میں نے ابھی تک آپ کو تو تڑا سے بات نہیں کی ہے. میں جب بھی مخاطب کرتا ہوں میرے بھائی کے میرے پیارے کے بات کرتا ہوں تو یہ تو تڑا نہ کریں, ٹھیک ہے. دوسری بات, جب تک آپ اپنے عمل پہ مکمل دلیل نہیں دیں گے میں آپ کو آگے جانے دوں گا نہیں, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں. آپ نے یہاں پر اب نماز محمدی کا جو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ جی ہماری مکمل نماز محمدی, محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, وہ ثابت کرنی ہے آج آپ نے کہ کس طرح پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابھی تو ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی آپ اپنے عمل پہ پوری دلیل لگا دیں. شاباش. اب یہ ہم نے صحیح مسلم لگا دی ہے, یہ آگے لگائی ہے وہ کلیئر ہے. حوالہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے وہ جس کا نمبر مانگ رہا ہے. دیکھیں نا محترم, آپ کا کام نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آپ دلائل کے ساتھ بات کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری اصلاح کرنے کے لیے آپ اپنا عمل دکھا دیں, آپ کوئی حدیث پیش کر دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ سے 4-5 دفعہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھائی جس طرح وہابی نماز پڑھتے ہیں اس عمل پر ایک دلیل پیش کر دو صحیح سند کے ساتھ. آپ نے ابھی تک نہیں کی, ٹھیک ہے. الٹا آپ جو ہے نا وہ تان کر رہے ہیں کہ جی ملنگ ہے اور یہ اور وہ ہے. آپ ہم سے دلیل مانگ سکتے ہیں, ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں سر. یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسن بھائی یہ بھگوڑا ہے, بھگوڑا. امام بخاری نے عاصم بن کلیب کو ضعیف کہا ہے. وہاں پر میں اس کے اوپر 3 اعتراضات کیے ہیں. اس بیچارے نے ان 3 اعتراضاتوں کو ٹچ بھی نہیں کیا. اتنا بھگوڑا ہے. امام بخاری کا اپنی طرف سے یہ زبیر علی زئی نے جو ہے نا کلا بازیاں کھائی ہیں اور اس نے اشارہ دیا کہیں پہ تو انہوں نے اس کو جو ہے نا بس پتنگڑ بنا دیا اس کا. یہ عاصم بن کلیب کو ضعیف ثابت کر دے, میں ان کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جی نثار بھائی, میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا اس کی علمی لیاقت کا جب اس نے عاصم بن کلیب پر اعتراض کیا تھا, اور اس کے بعد جب اس سے میں نے کچھ مطالبے کیے, کچھ سوالات کیے اپنی اصلاح کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہماری اصلاح کرتے ہیں سر, آپ تو محدث کبیر بنے ہیں نا, زابی الزما بن کے بیٹھے ہیں گروپ کے اندر. ہماری اصلاح کرتے ہیں, آپ اپنے عمل کے مطابق ایک دلیل دے دیں, ایک حدیث لگا دیں جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں. تو بیچارہ اس پر بھی نہیں آ رہا یار, کیا کریں اس کا. ان غیر مقلدوں کا جتنا بھی پورا ٹبر ہے نا, زبیر علی زئی سے شیخ البانی آگے ابن تیمیہ تک بھی چلا جائے, اگر اسی راوی کو یہ ضعیف ثابت کر دینا تو میں اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے پیارے بھائی جو حدیث آپ نے سینڈ کی ہے وہ آپ کے عمل کے مطابق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. آپ تو نماز کی تیسری رکعت کی شروع میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں جبکہ وہاں وہ ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرے پیارے وہ حدیث سینڈ کرو جو آپ کے عمل کے عین مطابق ہو. اس کے اندر ہاتھ باندھنے کا تو ذکر نہیں آیا کہ کہاں ہاتھ باندھتے تھے, کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. میرے پیارے بھائی وہ حدیث پیش کرو نا جس میں آپ کی نماز کا مکمل طریقہ ہو. باب ہے الامر بالسکون فی الصلاۃ, 331 نمبر حدیث ہے. یہ صحیح مسلم شریف کا سکین لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں. آپ اتنے سمجھدار ہوتے تو میں تو یہ اردو کا ساتھ ترجمہ بھی ساتھ لگا رہا ہوں کہ اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے تو چلو ترجمہ ہی پڑھ لیں. تو آپ تو بالکل ہی یار انجان قسم کے انسان ہیں. صبح کا آپ جو ہے نا ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور یہ اسکین بھیجا ہے, اس کے اوپر نمبرنگ بھی لکھی ہوئی 331 نمبر حدیث ہے. یار کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کریں یار. تو کیا ہے, مجھے تو تیری بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی. تو صحیح مسلم کی حدیث بھی نہیں سمجھ سکتا. اور دوسرا حسن بھائی اس کی آپ جہالت سنیں. ایک ہی ریکارڈنگ ہے امام ترمذی کی جو حدیث ہے اس کو یہ بیچارہ امام ترمذی کی شرح بھی کہہ رہا ہے, جرح بھی کہہ رہا ہے, حالانکہ حدیث کا اصل متن ہے. دیکھیں نا قبلہ, اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید کرنا, ٹھیک ہے. اپنے بابوں کی کتابوں کو تو اس طرح مان رہے ہوتے ہیں اور یہ وہاں سے حوالے نکال کے لا رہے ہوتے ہیں جو بالکل من گڑت اور جہالت پر مبنی ہوتے ہیں. بات نہیں سمجھتے, ان میں قوت سکت نہیں ہے نا اصل میں بات سمجھنے کی, وہی جہالت پر مبنی اعتراض کرتے ہیں. جبکہ آپ نے اس کو, میں نے دیکھا تھا اوپر, آپ نے اس کو میزان اعتدال سے اسکین سینڈ کیا عاصم بن کلیب کے اوپر. یار تو کس قسم کا انسان ہے؟ تجھے صحیح مسلم کی حدیث بتائی ہے اور تو بالکل کانے دجال کی طرح تو آنکھیں بند کر کے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. اوپر اس کے باب نظر آ رہا ہے, اوپر اس کی حدیث کا نمبر بھی, پورا صفحہ, ہر چیز نظر آ رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی طرف سے بنا کے بھیج رہا ہے. یار کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی شرم کریں, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح آپ بالکل ہی آپ
किस किस्म के अहले हदीस हैं यार? इतनी हदीसें सुबह की हमने सेंड की हैं और फिर जो आपके इतराज थे उसका जवाब भी दे रहे हैं। तो जिस रावी पे आपने ज़ोफ का कहा उस पे भी हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो आप किसी बात पे टिकते ही नहीं है, बात पे बात, मिनट के बाद आप बात बदल लेते हैं, कभी कौन सी बात शुरू कर देते, कभी कौन सी। किसी तरीके से चलें अगर बात करनी है तो। जी मेरे प्यारे, जल्दी से अपने अमल के मुताबिक कोई हदीस दे दें, कोई दलील दे दें यार। वैसे तो आप बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं कि अहले हदीसों के दो ही असूल, आती अल्लाह व आतुर रसूल। अब आपको जो है ना वो ना तो हदीस मिल रही है, ना कोई कुरान से आपके अमल को साबित करने के लिए कोई आयत मिल रही है, तो आप हमें कह रहे हैं कि जी जाहिल है और ये है वो है। अरे सकलेन भाई यार, आप नाराज कसम से बहुत होते हो यार। भाई मैं आपको अभी हदीस भी भेज देता हूँ और हदीस का नंबर भी उस पर लिखा होगा, अभी भेज देता हूँ यार आपको। क्यों नाराज नहीं हुआ करो इतना यार, तुम गुस्सा क्यों करते हो इतना? अगर कोई बात किसी की नहीं समझ में आ रही या कोई बदतमीजी कर रहा, आप जवाब ही नहीं दो, इग्नोर करो, ठीक है ना? लेकिन बात इल्मी करो, इल्मी गुफ्तगू करो। जी दोस्तान ग्रामी, ये आधा घंटा का क्लिप बन गया। इंशाल्लाह बाकी आधे घंटे का क्लिप बकाया जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह दूसरे क्लिप में होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।